بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین میں آج تھوڑا سا ذکر کروں گا، بہت ایک مختصر سا، اور انشاءاللہ پھر تفصیل میں ذکر کروں گا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد جو خلیفۃ المسیح ثانی تھے، ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس طریقے سے، جس حکمت سے، جس اعلیٰ قیادت دکھائی انہوں نے جس وقت پارٹیشن کا وقت تھا، جس طرح سے احمدیوں کو بالکل ایسا محفوظ طریقے سے نکال کے ہندوستان سے، قادیان سے اور پاکستان میں لے کے آئے، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی کہ اتنی بڑی تعداد میں احمدیوں کا ہجرت کروانا اور بالکل محفوظ، اور ہر احمدی کا تحفظ کرنا جو وہاں باقی رہ گئے تھے قادیان میں، ان کا بھی، اور جو راستے بھر میں جس طریقے سے انہوں نے اس کو چلایا، اس کی مثال نہیں ملتی دنیا کی ہجرت کے اندر۔ اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے جس طرح سے قیادت کی جماعت احمدیہ کی، اور جماعت احمدیہ کو ایک مضبوط جماعت بنایا، یہ بھی حضرت مسلم موعود کا کارنامہ ہے۔ آج جو دنیا کے اندر جماعت پھیل رہی ہے، یہ انہی کا بنا ہوا اسٹرکچر ہے جس کی وجہ سے یہ سب چل رہا ہے۔ میرے پاس ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، بہت چھوٹی سی، جو پہلا جلسہ سالانہ جب ہوا ربوہ میں، اس کی ہے وہ جھلک ہے، وہ آپ ذرا دیکھیے گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے بات کرتے ہیں۔ یہ ربوہ کا ہے جب پہلا جلسہ سالانہ تھا، اس کے اندر آپ کو بہت سارے سبز پگڑی والے جن سے ہمارے بزرگ وہ بھی نظر آئیں گے، اس میں اور بزرگ نظر آئے، صحابہ کرام بھی نظر آئیں گے۔ یہ جب ریل پہلی دفعہ آئی وہ بھی نظارہ ہے چھوٹا سا ربوہ کے اسٹیشن پہ۔ یہ ربوہ کی کنڈیشن تھی، صرف گرد اور مٹی تھی اس وقت، پھر ربوہ کیسے ڈیولپ ہوا۔ حضور دعا کروا رہے تھے۔ یہ بالکل اوریجنل ویڈیو ہے جو ملی ہے، اور جو بالکل میں اس لیے آپ کو دو تین دفعہ ریپیٹ کر کے دکھا رہا ہوں کہ یہ حالات تھے ربوہ کے اندر۔ حضرت مسلم موعود دعا کرا رہے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دعائیں کامیاب ہوئیں، اور ربوہ جس طرح سے پھیلا دنیا میں لوگوں کی بعض لوگوں کو تو پاکستان میں آنکھوں میں چبھنے لگا کہ اس سے اچھا نظام جو ربوہ میں اسلامک نظام قائم کیا گیا تھا، جیسے کہ قادیان میں تھا، وہی نظام جو تھا ربوہ میں قائم ہوا، جس کی وجہ سے جو دشمنان احمدیہ ہیں ان کو چین نہیں آیا، اور انہوں نے ربوہ کو کھلا شہر قرار دیا۔ لیکن کیا ہوا؟ اس سے اللہ تعالیٰ نے کے فضل سے ربوہ پھر بھی ترقی کرتا گیا، انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔ وہاں پہ جو ہاسپٹلز بنے ہیں وہ دنیا کی میں خدمت کر رہے ہیں۔ ربوہ سے ہی تعلیم حاصل کر کے دنیا بھر میں مبلغین جا رہے ہیں، جنہوں نے ایک دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں احمدیت کا نور پہنچایا۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اور بھی کوئی ویڈیوز ملی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ ناظرین، حضرت مسلم موعود کا انتقال 1965 میں ہوا تھا، اور ان کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثالث حضرت مرزا ناصر احمد آئے، پھر حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحم اللہ چوتھے خلیفہ بنے، اور آج جو سے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب جو سے ہیں 5ویں خلیفہ ہیں۔ تو یہ اس طرح سے سلسلہ چل رہا ہے، اور خدا کے فضل سے دن بہ دن ترقی ہو رہی ہے۔ اور یہ جو بنیاد رکھی تھی، میرا مقصد صرف بات کرنے کے یہ تھا کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی نے یہ بنیاد رکھی، اور اتنا مضبوط جماعت کو کر دیا کہ آج دنیا کی قومیں بھی اگر ٹکرائیں گی اور ملک بھی ٹکرائیں گے تو وہ پاش ہو جائیں گے، اور ہو رہے ہیں۔ حکومتیں تباہ ہو گئیں، ان کے ذلیل و خوار ہو گئے لوگ ان کے ساتھ ٹکر لینے میں۔ تو یہ سارا ایک چھوٹا سا مجھے ایک کلپ ملا، میں نے کہا تھوڑا شیئر کر دوں، کچھ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے بارے میں بتاؤں۔ میں انشاءاللہ تفصیلی ایک پروگرام کروں گا حضور کے بارے میں، اور میں بالکل ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو۔ مجھے بہت ساری چیزیں یاد ہیں جب پارٹیشن کے وقت میں اور پارٹیشن کے بعد میں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کروں گا۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔